اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خیر مقدم ہے زینبیہ چینل پر آپ کا، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زینبیہ چینل۔ ہماری انتھک اور بے انتہا محنت اس بنیاد پر رہتی ہے کہ ہم یہ زمانے کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے جو نوجوانوں کے لیے ضروری سبجیکٹ اور موضوع ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی بات اور ایک خوبصورت بات اپنے تمام تر ناظرین تک پہنچائیں اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ کچھ آج کا بھی موضوع اسی طریقے کا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مرجعیت۔ آج کے اس دور میں ہمارے علماء عظام اور وہ مجتہدین اور وہ مراجع کرام کہ ہم جن کے ذریعے سے اپنے تمام تر روز مرہ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، کچھ ان کے سلسلے سے باتیں ہوں گی، اور ہماری یوتھ اور ہماری یہ جو جنریشن نوجوانوں کی ہے ان تک ایک بہت بڑا پیغام پہنچانے کی صحیح اور کوشش ہم اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ کسی بات کو کہتا ہے تو نوجوان اس کو ہمتاً گوش ہو کر سنتا ضرور ہے، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں لہٰذا ان کا کام تھا کہنا اور ہمارا کام تھا سننا۔ ہم نے سنا اور کہانی ختم ہو گئی۔ مگر نوجوان کے دل سے بہت قریب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیوں کہوں بلکہ ہمیشہ ایک زمانے قدیم سے کہ نوجوان سے دوستی کو پسند بھی کرتا ہے اور دوستی کرتا بھی ہے۔ اگر کوئی نوجوان کسی بزرگ سے دوستی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اتنے بزرگ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، ماشاء اللہ، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی تبسم آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کا دستور یہ ہے کہ نوجوان کا دوست ہوتا ہے، اور نوجوان جب باتوں کو اپنے پیش کرتا ہے اور نوجوان اس کو سنتا ہے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ یہ جو بات ہمارے اس دوست نے کہی ہے یا ہمارے اس بھائی نے کہی ہے یا اس نوجوان نے کہی ہے تو واقعاً اس نے کہاں سے یہ فکر لی ہے اور کہاں سے اس بات کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یقیناً وہ سنتا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کا وہ دل جو ایک سادے ورق کی طرح ہے اور اس پر جو بھی نقش ہو جائے وہ ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس سفید ورق پر، اس سادے ورق پر ہم اپنی جانب سے ایک فکری تحریر آپ کے سامنے پیش کریں جو آپ کے سادہ لوح اور سادہ قلب پر جا کر اس طریقے سے بیٹھ جائے، اس طریقے سے جا کر وہاں پر جگہ بنا لے کہ آپ کی یادداشت سے وہ کبھی باہر نہ ہو سکے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں کہ جس کا موضوع مرجعیت ہے، اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں اور مہمان خصوصی فاضل محترم برادر عزیز علی جناب مولانا سید محمد حسن رضوی صاحب قطبی، جو ابھی ایران سے بسلسلہ تبلیغ ہندوستان میں تشریف لائے ہیں اور بالکل نوجوان ہیں۔ تو میں چاہوں گا اپنے تمام تر ناظرین سے، بالخصوص وہ طبقہ جو نوجوان ہے، کہ ہمارے ان باتوں کو غور سے سنیں اور فکر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ ایسی خاص باتیں ہوں گی جو یقیناً آپ کے لوح دل تک پہنچانے کی کوشش کی جائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں مولانا کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تکلیف ہوئی اور زحمت کی آپ نے یہاں تک آنے کی۔ زینبیہ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے قبلہ، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے۔ جی جی، لہٰذا خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ لوگوں کو اور بھی مزید توفیقات سے نوازے، جی جی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ لوگ اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھیں۔ مشکور ہیں آغا کے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، برادرم سید محمد حسن صاحب رضوی قطبی۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کے بھی حوالے سے کہ جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کے بھی دل میں یہ خیال آتا ہے، مرجعیت، روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں، نماز، روزہ یا دیگر احکام جو ہم روز اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں احکام خداوندی سمجھ کر، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی منزل میں کہ عبادت ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں اور کیوں رجوع کریں؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کی جانب ہم رجوع کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس جواب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں اور اس کے بعد آپ کا جواب آپ کے حوالے پیش کروں۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں اور کیوں رجوع کریں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن ہوتی ہے مرجع تقلید کی، کہ جو ائمہ معصومین نے خود ہمارے لیے تعلیم فرمایا۔ آپ کتب روایات میں اگر مراجعہ کریں تو وہاں پر آپ کو امام جعفر صادق سے یہ حدیث ملتی ہے جو وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اور آپ کی حدیث مبارکہ اس طریقے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ وَمُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعٌ لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَالْعَوَامُ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ آپ نے فرمایا کہ مجتہد جامع الشرائط کی کیا صفات ہونی چاہیے، کہ جو ہمارے بعد آپ حضرات کے لیے نمائندہ ہوگا، یعنی ایک نائب امام کی حیثیت رکھتا ہوگا۔ اس کے صفات امام نے بتایا کہ فقہا میں سے وہ افراد کہ سائنن لنفس، جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوں۔ دوسرے آپ نے فرمایا صفت حافظاً لدین، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوں۔ سوم مرحلے پر فرمایا کہ مخالفاً لہوا، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو۔ فللعوام ان یقلدوا، اور عوام اس کی تقلید کریں۔ یہ شرائط بعض روایات میں نے دیکھا، بعض کتب میں نے دیکھا کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی، اور آپ نے بھی یہی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا ہماری تکلیف یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید میں اگر یہ سارے شرائط، یہ سارے صفات پائے جاتے ہیں تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ مکلف کس طریقے سے رجوع کرے گا عالم کی طرف، تو اس پر جواب یہ دیا جاتا ہے مکلف یعنی وہ شخص جو تقلید کر رہا ہے یا شریعت کی تکلیف جس کے اوپر عائد ہو گئی ہے، شریعت کی تکلیف جس کی طرف سے عائد ہو گئی، یعنی جب وہ بلوغیت کے مرحلے پر پہنچ جائے، اس کے اوپر تکلیف عائد ہو جائے، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مجتہد عالم کا انتخاب کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مجتہد کے شرائط یہ ہونے چاہیے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، اور شیعہ 12 امامی ہو۔ سبحان اللہ۔ ان شرائط کے اوپر پہلے مرحلے پر اسلام نے مکلف کو آزاد چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ کو جسے بھی انتخاب کرنا ہو آپ جائیں، جستجو کریں، بحث کریں، مطالعہ کریں، اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں، جو افراد ان سے ریلیٹڈ ہیں آپ ان سے دریافت کریں، معلوم کریں، پوچھیں کہ عالم کون ہے، فالعالم کون ہے، اور اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ عالم کی تقلید کریں۔ یہ ہمیں کون بتائے گا کہ عالم کون ہے؟ اس کے لیے کچھ راستے علماء نے بیان کیے۔ سب سے پہلے ہم خود اتنا یقین رکھتے ہوں، ہمارے پاس خود اتنا علم ہو کہ ہم تشخیص دے سکیں کہ فلاں مجتہد عالم ہے اور فلاں مجتہد فلاں عالم ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ دو ایسے عادل افراد یا دو ایسے عالم افراد کہ جو ان کی وثاقت کی خبر دیں۔ سوم یہ کہ ایک گروہ کہ جسے فقاہت میں اہل خبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ان افراد کی معرفی کریں، ان کے ذریعے سے۔ اہل خبرہ سے مراد کیا ہے؟ اہل خبرہ وہاں کی ایران کی ایک ہیئت کا نام ہے، ایک تشکل کا نام ہے، ایک کمیٹی کا نام ہے، کہ جس میں بعض مراجع کرام ہیں کہ جو عالمیت کو پہچاننے کا ہم سے بہتر طریقہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں مجتہد اس باب میں عالمیت رکھتا ہے، یعنی ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین کو یہ مکمل طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ خود جو مرجع وقت ہے یا جو مراجع عظام ہیں،
ان سب کے لیے ایک پوری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے. یہ اہل خبرہ جو ہیں یہ ان میں اس کمیٹی میں اہل خبرہ میں ہی بقول مولانا کے کہ بعض مراجع کرام خود شامل ہوتے ہیں جو اس بات کی توثیق کرتے ہیں, یعنی اس بات کو معتبر بناتے ہیں کہ واقعاً آج کے دور میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا, جسے ہم سب سے زیادہ عالم کہیں, اور دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو اسے عالم کہا جاتا ہے, تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی عالم ہے, اور تب اس کی مرجعیت جو ہے وہ لوگ قبول کر سکتے ہیں. یہ اہل خبرہ کا ان شارٹ میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن پیش کر دیا ہے, اور دیگر باتوں کے لیے ہم پھر چلتے ہیں مولانا کی طرف اور مولانا سے بات کرتے ہیں. برادرم حسن رضوی صاحب, اہل خبرہ اگر کسی مرجع کو, کسی عالم کو, تو ایک کو مشخص کیا جاتا ہے یا کئی افراد کو مشخص کرتے ہیں؟ مقام علمی میں اہل خبرہ چند افراد کو انتخاب کرتے ہیں, اور ان میں سے مکلف کو چاہیے کہ وہ اپنے زاویے سے, اپنے نظریے کے اعتبار سے دیکھیں کہ میرے اعتبار سے فلاں مجتہد جامع الشرائط کے بارے میں جو اہل خبرہ نے اعلان کیا ہے اس زاویے سے کون عالمیت سب سے زیادہ رکھتا ہے, علم کے حوالے سے, تواضع کے اعتبار سے, فقاہت کے اعتبار سے, سیاسی میدان میں ولایت فقیہ کے عنوان سے, ہر پیمانے کے اعتبار سے. ایک ممبئی بھاگتی دوڑتی زندگی, عروس البلاد شہر ممبئی, یہاں کا ایک نوجوان جو روزمرہ کے مسائل میں اس قدر الجھا ہوا ہے, وہ کال سینٹر میں جاب کر رہا ہے, وہ اپنی فیملی کو پالنے کے لیے یا ان کے لیے اسباب مہیا کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹی, یہ ممبئی شہر عروس البلاد معاشی راجدھانی کہلاتا ہے ہندوستان کی. اس میں ایک نوجوان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنے طریقے اپنائے اور وہ کسی چیز کو معلوم کر سکے. آسان کوئی طریقہ ہے؟ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری ہسٹری آپ معلوم کر سکتے ہیں, اور ویکیپیڈیا پر جا کر کے علماء کے حالات اور ان کی سوانح حیات, ان کی زندگانی, ان کے جو آثار ہیں آپ اس کے اوپر جائیں, ڈیپلی آپ مطالعہ کریں, اور اس سے میرے نظریے کے مطابق یہ سب سے بہتر اور ان شارٹ بہت آسان طریقہ ہے کہ انسان یہ ایک ایڈوکیٹڈ پرسن کے لیے تو ہو سکتا ہے, پڑھے لکھے کے ساتھ. ایک میں نے جس کی بات کی ہے, جس نوجوان کی, وہ ایسا نوجوان ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر وسائل نہیں ہیں اتنے, اور حالانکہ وہ اپنے مذہب سے بھی بڑی دلچسپی رکھتا ہے. ایسا نوجوان کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ تقلید کرے, زندہ کی تقلید کرنا ہے, تقلید اس کے اوپر واجب ہے. واجب بایمانہ ناظرین کہ جب انسان وہ چیزیں جو نہیں جانتا ہے وہ جب مراجعہ کرتا ہے کسی اور کی طرف کہ اس کے ذریعے سے جانے, تو یہی چیز تقلید کہلاتی ہے. تو آج کا وہ نوجوان جس کے پاس وسائل کی کمی ہے اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ یوز نہیں کر پا رہا ہے, یا وہ اتنا ایڈوکیٹڈ نہیں ہے کہ ویکیپیڈیا وغیرہ یا انٹرنیٹ پر جا کر تفصیلات معلوم کرے, اس کے لیے کیا امام جمعہ کا کہہ دینا کافی ہوگا یا مقامی عالم دین کا کہہ دینا کافی ہوگا؟ کچھ ایسا سسٹم بھی ہوگا؟ جی, اگر امام جمعہ اس چیز کی اجازت دیں تو بالکل ممکن ہے, اس لیے کہ امام جمعہ میں خود اس امام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو. سبحان اللہ. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو, یعنی پڑھا لکھا ہو. سبحان اللہ. اسی لیے اگر وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے اور مکلف ان کی باتوں کے اوپر اطمینان قلبی اگر حاصل ہو جاتا ہے, بسم اللہ, وہ کر سکتا ہے. بالکل. اچھا, کچھ اقسام بھی ہوں گی آپ کے پاس, کچھ تھوڑا تفصیلی بتا دیں تاکہ ہمارا نوجوان اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. یعنی خود مرجعیت کیا ہے, مرجعیت کس طریقے سے جو ہے وہ بام عروج پر آتی ہے, لوگوں کے سامنے آتی ہے, اور کیا کیا فائدے ہیں مرجعیت کو ایکسیپٹ کرنے کے, اس کے قبول کرنے کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مرجعیت شروع کہاں سے ہوئی. جی. مرجعیت کے جو سلسلہ ہے وہ غیبت صغریٰ, یعنی امام عصر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, جب آپ غیبت صغریٰ میں گئے اور اس وقت بھی مرجعیت کا سلسلہ نہیں ٹوٹا, اور آپ جب غیبت کبریٰ کی مدت میں گئے اس وقت بھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا.
اس وقت جب امام غیبت صغریٰ میں گئے تھے تو آپ نے یعنی اس پیریڈ جو ہجری تھی وہ 260 ہجری تھی، جی اس وقت سے لے کر کے 329 ہجری تک جی جی آپ نے کچھ نواب منتخب کر رکھے تھے، ہاں، بظاہر نواب اربا جی، بہت جسے آپ مشہور ہے۔ نواب اربا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی جی اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اس کے بعد کا جو زمانہ یعنی 329 کے بعد سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جی اور یہ وہ عصر تھا کہ جس میں امام نے ایک حدیث کے ذریعے سے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ شرائط کسی ایک جامع الشرائط مجتہد کے اندر پائے جائیں تو وہ میری طرف سے نائب امام ہے، سبحان یعنی تمہارے لیے حجت ہے۔ ہوں، اگر وہ کسی بات کو کہتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ ایک غیبت صغریٰ میں امام نے جو نواب اربعہ کا انتخاب کیا تھا، ان کا کام صرف یہ تھا کہ امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے میسیجز کو، لوگوں کے پیغام کو امام تک پہنچانا۔ جی جی اس چھوٹے سے کام کے لیے امام نے اتنے افراد میں سے انہی 4 لوگوں کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد عام آدمی کو مرجعیت دے دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہمارے دور کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ جی 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 اس کی تفسیر یہاں معلوم ہوتی ہے کہ یہ اپنے نازک سے کندھوں کے اوپر اتنی بڑی شریعت کو لے کر کے چلانا کوئی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی 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 لہٰذا بہت ہی باریک سا نکتہ ہے کہ امام اتنے چھوٹے سے کام کے لیے یعنی ایسے نواب کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جس میں نام ملتا ہے کہ عثمان ابن سعید جی جو پہلے نائب تھے، اس کے بعد محمد ابن عثمان کا ہے، جی جی سوم پر نام آتا ہے حسین ابن روح کا کہ جس کے نام کے وسیلے سے لوگ عریضہ ڈالتے ہیں، جی 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 اور چوتھا مرحلہ آتا ہے علی ابن محمد ثمری۔ جی جی اس کے بعد مرجعیت دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچنے لگی ان شرائط کے ساتھ کہ امام نے کہا تھا یہ شرائط جس کے پاس پائے جائے وہ میری طرف سے نائب ہے۔ بات مکمل ہو تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرجعیت خود ایک نیا لفظ نہیں ہے۔ جی یعنی اگر خلاصہ کلام ہو جی تو جی مرجعیت کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ امام کے زمانے سے چلتا چلا آ جی رہا ہے۔ غیبت صغریٰ سے اس کا آغاز تھا، یعنی اس سے پہلے بھی تھا، لیکن یہ کہ عروج یہاں پر آیا چونکہ ساکن غیبت جب غیبت صغریٰ میں گئے جی جی اس کے بعد سے یہ عروج پر آیا ہے، مردم نے اس کو پہچانا، لوگوں نے اس کو پہچانا کہ آخر یہ ایک سوال ہے کہ امام عصر کے بعد اب کوئی امام نہیں آنے والا، آخر یہ ذمہ داری یہ عہدہ کس تک منتقل ہوگا؟ تو امام نے ایک فارمولہ بتایا حدیث کے ذریعے سے، امام نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ یہ شرائط جس بھی افراد میں پائی جاتی وہ میرا جانشین ہے، وہ میرا نائب خاص ہوگا یا نائب عام ہوگا، اس طریقے سے۔ جی جی اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ شرائط اجتہاد کیا کیا ہے؟ ہاں، یقیناً یہ بات ہونی چاہیے۔ جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب صرف بالغ ہونا، عاقل ہونا، حلال زادہ ہونا، شیعہ اثنی عشری ہو جانا، جی جی کیا فقط اتنا ہی کافی؟ یہ تو ہمارے عام بچوں میں بھی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یقیناً۔ شرائط کے لیے۔ تو یہ عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ساری شرائطیں بیان کی گئی، جی لیکن درواقع امام خمینی نے کچھ شرائطوں کی طرف اشارہ کیا ہے جی جی کہ واقعاً ایک عام انسان ان شرائطوں کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک نائب امام کس طریقے سے شرائطوں کو بیان کر رہا ہے کہ واقعاً ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ بھی کیف کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلا جو ذکر کیا کہ ایک مجتہد میں سب سے پہلی جو شرط پائی جانی چاہیے وہ ہے عربی ادب سے آشنا ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عربی کے اوپر مکمل مہارت نہیں رکھتے ہیں، عربی زبان کے اوپر مکمل عبور نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن فہمی آپ تک نہیں ہے۔
آپ کی قرآن تک کوئی رسائی نہیں. یعنی رہبر کبیر نے یہ واضح کر دیا کہ آپ اردو میں تو مجتہد نہیں بن سکتے. اردو میں جی. جی جی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ نہج البلاغہ یا سیف سجادیہ یا کتب اربع یا